علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے ساتھی قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، ترتیب و باب تزکیہ میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی جو تعلیمات دی جاتی ہیں سنائی جائے۔ تین باتیں مجموعی طور پر تزکیہ نفس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، معصیت کا ترک کرنا۔ نمبر 2، شہوات کا ترک کرنا۔ نمبر 3، خواہشات کا ترک کرنا۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ بہت سے جزیات ہیں، بہت مختصر لفظوں میں جو سمجھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ معصیت ترک کرنا 3 قسم کی۔ زبان سے ہونے والی معصیت ترک کی جائے، بدن اور عمل سے ہونے والی معصیت ترک کی جائے، مال سے ہونے والی معصیت ترک کی جائے۔ جب ان کو جماتے ہیں تو یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی ایسا چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میرا دل ایسا بول رہا ہے، لہذا زبان سے بھی گناہ ہوتا ہے، بدن اور عمل سے بھی گناہ ہوتا ہے، مال سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ ابھی جو ترتیب چل رہی ہے یہاں پر وہ زبان سے متعلقہ وہ بڑے گناہ چھوٹے نہیں، جس پر یا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ، ملائکہ اور صالحین لوگوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناپسندیدگی کا اس پر اظہار فرمایا ہو
ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جو گناہ گنائے جا رہے ہیں بس وہ صرف اس قسم کی گناہ گنائے جا رہے ہیں تاکہ اپنے کو ان گناہوں سے بچائیں اور اپنا تزکیہ کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ سراپا خسران میں ہوگا اور نقصان میں ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اپنے نفس کو پاک نہ کرے ظاہر ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو ترتیب میں گزشتہ مجلس میں جو بڑے گناہ سنائے گئے کہ یہ گناہ ہیں، ان سے اپنے کو روکنا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلاف شرع فیصلہ نہ کرے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا ہو، حاکم بنایا ہو، اقتدار عطا فرمایا ہو، آپ سرپرست ہوں، آپ ذمہ دار ہوں، تو خلاف شرع امر پر فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ شریعت کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں غلط فیصلے مت کرو یوں کہا گیا ہے۔ اور مثال بھی یہود و نصارہ کی کہ ان کی کتاب میں جو احکام تھے وہی احکام قرآن میں بھی ہیں، لیکن وہ لوگ لوگوں کو دیکھ کے فیصلوں کو بدل دیتے تھے۔ امیروں کے لیے مسئلہ الگ ہے، غریبوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، عزت داروں کے لیے مسئلہ الگ ہے، اور کم عزت والوں کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گھر سے تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، اگر غلطی کریں گے تو حدود میں برابر ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت ان کے عہدے، ان کے منصب، ان کے اقتدار کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ اگر کریں گے تو یہ فیصلہ غلط فیصلہ شمار ہوگا۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن نیکی دو اعتبار سے ضائع کر لیتے ہیں۔ کبھی زبان سے، مثلا مال سے کسی کو صدقہ دیا، زبان سے پھر اس کو تکلیف دی، تو تکلیف دینے کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا ضائع کر لینے سے منع فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اور اسی طرح احسان نہ جتلانا چاہیے، احسان جتلانے کی وجہ سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تیسری بات بتلائی گئی تھی کہ تقدیر کو نہ جھٹلایا جائے۔ تقدیر کو جھٹلانا بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ یہ تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اتنی بڑی وعید اس پر نبی علیہ السلام کی طرف سے صادر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ جو تقدیر کے جھٹلانے والے ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت ضروری نہیں، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی شہادت ضروری نہیں۔ وہ ایمان والے ہیں، اس کی گواہی نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ تقدیر کو جھٹلانے والے تھے۔ اتنی سخت مذمت بیان ہوئی۔ چوتھی چیز بتائی گئی تھی کہ ہم لوگوں نے بہت سے وعدے کر رکھے ہیں، کچھ وعدے اللہ سے، کچھ رسول اللہ سے، کچھ دین و شریعت سے، کچھ پیدا ہو کر ماں باپ سے، کچھ پیدا ہو کر ملک و ملت سے، اور اسی طرح کچھ شادی بیاہ کے ذریعے سے بیویوں سے اور ان سے ہونے والی اولادوں سے، اور اسی طرح تجارت اور ملازمت کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو وعدوں کو وفا کرنا، بے وفائی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا چاہیے، اور وعدہ خلافی بیشتر زبان سے ہوتی ہے، بالخصوص قرضوں کے لین دین کے معاملے میں بھی احتیاط حد المقدور آدمی کو کرنا چاہیے۔ یہ سبق دیا گیا۔ یہ ہیں گزشتہ مجلس کے عناوین جو سنائی گئی کہ یہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں، اس سے ہم کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ 4 عنوانات پر تھوڑی تھوڑی بات سنائی جائے گی۔ 3 تو ایک ساتھ ملے جلے ہیں، 2 تھوڑے تھوڑے الگ ہیں۔ ایک ہے کسی کے نسب کو غلط بیان کرنا، ایک ہے اپنے نسب کو غلط بیان کرنا، ایک ہے کسی کے نسب کو طعنہ دینا۔ کہ چونکہ نسب سے تعلق رکھتا تو تینوں قریب المعنی ہیں لیکن ہیں الگ الگ بالکل۔
میرا نسب الگ ہے، آپ کا نسب الگ ہے۔ اگر میں اپنا نسب الگ بیان کروں تو الگ الگ ہی، آپ کا نسب الگ بیان ہو جائے تو الگ الگ ہی، اگر کسی کے نسب کو جانا دیا جائے تو الگ الگ ہی۔ تو اس لیے علماء نے ان کو 3 بڑے گناہ شمار فرمائے ہیں، لیکن تعلق نسب کے ساتھ ہے۔ نسب کا معاملہ انسانوں کی طہارت کے، انسانوں کی پاکیزگی کے، ایک صالح معاشرے کے لیے شدید ترین ضروری امر ہے۔ نسب پاک نہیں رہے گا تو آدمی کس کی اولاد ہے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں حد المقدور بلکہ اس سے زیادہ توسع کے ساتھ حکم دیا ہے کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی پاکیزہ نسب کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے پاکیزہ نسب امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ان سے نسبت مل جانا چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ ان سے نسبت مل جانا، سرکار سے نسبت مل جانا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نا۔ یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے، اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا، اس سے صرف اشارے میں سناتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی، درخواست کی تھی کہ علی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی نسبت کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے، کہ ایمان والا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرتا ہو تو اس کے ساتھ تھوڑی رعایت ضرور ہوگی۔ اس کے لیے میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی جن کا نام غالباً ام کلثوم تھا، فرمایا کہ ان سے میرا نکاح کر دیجیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے بہن کے نکاح کی تیاری کرو، اور حضرت عمر بن خطاب سے نکاح کرا دیا۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایمان والا سرکار سے نسبت پیدا کر لے تو اس کی نجات کے لیے بڑی معین اور بڑی مددگار ہوتی ہے یہ نسبت۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام تھے، اصل میں یہ غلام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ابتداء اسلام میں، بلکہ شادی کے موقع پر، شادی کی ابتدا میں حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ السلام کو ہبہ فرما دی۔ جب غلام اجر بدنی کی جاتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، میں آپ کا غلام خرید لوں، آپ سے پیسے لے لوں، آپ کو پیسے دے دوں، آپ میرا غلام خرید لیں، مجھے پیسے دے دے، اس طرح غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی۔ اگر کوئی میرے پاس غلام ہے، میں کسی کو دینا چاہوں، ہبہ کرنا چاہوں، تو اختیار تھا کہ میں لکھ کر دے دیتا کہ میں نے اپنا غلام فلاں کو ہبہ کر دیا، تو وہ اس کا غلام شمار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے غلام ہبہ کیا تھا۔ بچپن میں، چھوٹی عمر میں وہ غلام بن گئے۔ ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا تو حملے میں سارا خاندان بکھر گیا۔ تو جو بچے ہاتھ لگے ان کو ڈاکوؤں نے چھین لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور بازار میں لا کر ان کو فروخت کر دیا۔ تو ان فروخت ہونے والوں میں ایک حضرت زید بھی، حضرت زید کو خریدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے ابتدائی ایام میں ہبہ فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایک غلام اپنے ساتھ رکھ لیا کریں جو بھاگ دوڑ کر آپ کی خدمت کرنے والا ہو۔
یہ میرا غلام ہے زید، اسے میں آپ کو ہبہ کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نبی علیہ السلام کی محبت اپنے غلاموں کے ساتھ ایسی تھی کہ وہ غلامی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عرصے کے بعد کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجر نبوت عطا فرما دیا اور آپ کا تبلیغ کے مشن پر لگ گئے، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں، غلاموں میں زید بن حارثہ تھے۔ بچوں میں حضرت علی بن مرتضیٰ، بچے غلام حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی آزاد تھے، زید غلام۔ حضرت زید حضور کے ساتھ رہتے تھے ہر لمحہ، اور آپ ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اتنی شفقت فرمائی ہوئی تھی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتہ چلا زید کے والدین کو، چچاؤں کو، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ آپ نبوت کی تعلیم پیش کرتے ہیں، سنا ہے کہ آپ سے زیادہ بلند اخلاق، بلند کردار مکی کی سرزمین پر کوئی نہیں ہے۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد بچہ تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور بچوں کو انہوں نے ہم سے چھین لیا اور بازار میں آ کے فروخت کر دیا، اگر آپ چاہیں تو ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دے، بڑی مہربانی، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیمت لے کر دیں تو ہم آزاد لوگ ہیں، اپنے بچے کی جو قیمت آپ نے لگائی ہم وہ دے دیں گے، اور ہمارا بچہ ہمیں آپ دے دیجیے، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا کرنا، میں زید کو بلا دیتا ہوں، تم زید سے پوچھ لینا، زید اپنے معاملے میں مختار، زید اپنے معاملے میں خود اختیار رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں کہ میرے پاس رہیں، چاہیں کہ وہ تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ تو والد اور چچا ٹھہرے ہوئے تھے، حضور نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید کو بلایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جانتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں، یہ میرے والد بزرگوار ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ پہچان لیا، یعنی مطلب یہ کہ شعور والی حالت میں والد سے بچھڑے تھے، اس دن چھوٹے بھی نہیں تھے کہ ماں باپ کو، چچا کو اور باپ کو نہ پہچان، فرمایا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید یہ آپ قریب میں آئے ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اور کوئی قیمت دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو پھر یہ لوگ آپ کو ہم سے زبردستی نہیں چھین سکتے، آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرف جانا چاہیں چلے جائیں۔ قربان جانے اس فدائیت پر کہ زید بن حارثہ نے کہا تھا اپنے ابا سے کہ والد صاحب، ابا جان، بے شک مجھے آپ کی محبت بہت عزیز ہے، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن جو شفقت مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ صبح قیامت تک آپ سے نہیں مل سکتی۔ جو محبت مجھے آقا سے ملی ہے وہ محبت تو آپ نہیں دے سکتے، جو نسبت مجھے آقا سے حاصل ہوئی ہے وہ آپ اسلام کی نسبت، وہ آپ سے تو نہیں مل سکتی، لہذا میں ترجیح دیتا ہوں آپ کے ساتھ جانے کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام حضرت زید کے اس کہنے سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے انہیں اپنے مونڈے پر بٹھا لیا، مونڈے پر بٹھا لیا، حالانکہ وہ عمر میں اچھی خاصی عمر کو 15 سال کی عمر کے قریب لگ رہا ہو گئی، تو آپ نے اپنے مونڈوں پر بٹھا کر طواف فرمایا، اور طواف کرنے کے بعد میں اعلان فرمایا ایھا الناس، جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ آج کے دن سے ھذا زید بن محمد، یہ زید میرا غلام نہیں ہے، عبد محمد نہیں ہے، آج سے زید ابن محمد ہے، میں اس کو اپنا متمنا بیٹا بناتا ہوں۔ چھوٹی نسبت تھی کہ بڑی نسبت؟ بہت بڑی نسبت ہوگی۔
اللہ کے رسول کا بیٹا بنا دیا گیا. اتنی بڑی نسبت کس کو مل جائے گی بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کی بیٹی سے بھی نکاح ہو جائے تو اپنے لیے نجات سمجھ رہے ہیں. جو خود براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کو کتنی بڑی نسبت حاصل ہوگی؟ بہت بڑی نسبت حاصل ہوگی. لیکن نسب کو پاک رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ اللہ کے نزدیک عدل کی بات ہے. اقسط انصاف کی بات یہ ہے. وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو زید بن محمد کہہ دیا، اس کا والد تو کوئی اور ہے. آپ نے اگر نسبت اپنی دے دی تو نسب غلط ہو گیا. نسب غلط نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ارے صاحب حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا نام ہے، حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام ہے، حضرت ابراہیم جی حضرت قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے، طیب الطاہر آپ کے القابات ہیں، آپ کے بیٹوں کے القابات ہیں. پھر آپ کیسے مردوں کے باپ کہیں گے؟ تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے بچے کو طفل کہا جاتا ہے یا عبد کہا جاتا ہے، اور جب انسان پہچان کے مرحلے کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی جس میں آدمی میں اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے، تب بچہ نکل کر لڑکپن سے بڑوں میں شامل ہو جاتا ہے. حضور ایسے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ خبر دے رہے ہیں یہ چونکہ زید شعور والی حالت کو پہنچ گئے ہیں، یہ مرد کہلاتے ہیں، اور مردوں میں کسی کے باپ حضور نہیں. مانا ہمارے بچوں کو بچہ ہی بولیں گے نا، مرد آدمی تو نہیں بولتے. یہ مانا ہے مرد آدمی اس کو بولتے ہیں جس میں شعور آ جائے اتنا کہ اچھے کو اچھا سمجھنے والا ہو اور برے کو برا سمجھنے کی اس کے اندر روح میں صلاحیت. دو آیتیں میں نے سنائی. ایک آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفی فرما دی کہ آپ نے زید کو زید بن محمد کہا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کے بچے اس شعور کی عمر تک نہیں پہنچے. یہ مانا جو شعور والے ہیں جن کو آپ نے بیٹا بنایا ہے وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں، لے پالک ہیں، متبنہ ہیں. متبنہ کہتے ہیں جس کو پال لیا گیا. تو کیا شریعت میں کسی کو پال لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اڈاپٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، بھائی شریعت مطالعہ اڈاپٹ کرنے کی تعلیم دیتی ہے. آپ کسی کو اپنا بچہ بنا لے سکتے ہیں، اس کی ربوبیت کر سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کی کفالت کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، اس کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، پہنا سکتے ہیں، رکھنے کے لیے اس کو مکان دے سکتے ہیں، لیکن نام نہیں دے سکتے. نام تو اپنے حقیقی باپ کا جو نام ہے وہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے اس کی طرف نسبت کرو، ورنہ نسب غلط ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نسب کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے نسب کو غلط نہیں بیان کیا جا سکتا. ایسی پاکیزہ نسبت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ یہ دیا ہے کہ جو حقیقی باپ ہے اس کی طرف منسوب کرو. چنانچہ نبی علیہ السلام خود اعلان فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یہ زید بن حارثہ ہے لیکن یہ میرے بیٹے کی طرح. دوبارہ اعلان فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ رسم جاہلیت کو مٹانا تھا کہ متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح وارث نہیں ہوتا. متبنہ بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح آپ پر حرام نہیں ہوتی. اگر اس نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہو تو تمہارے لیے نکاح کی گنجائش ہوتی ہے، اتنی دور سے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ.
میرے محبوب زید نے نکاح کیا، اس سے اپنی ضرورت کو پورا کیا، لیکن اب وہ دونوں کے درمیان میں موافقت نہیں ہو رہی تو زید نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے بعد عدت، آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ پر کوئی حرج نہیں۔ حضور کے دل میں بڑی تنگی تھی، لوگ کیا بولیں گے، میں نے تو اس کو اپنا بیٹا کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اگر بیٹے نے چھوڑ بھی دیا ہو تب بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اگر اس کی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا ہو تو آپ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے، یہ بتایا گیا ہے شریعت مطہرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نسب کو نہ چھیڑیں، اور اس کی حفاظت کے لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ایسا قاعدہ دیا ہے، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیں، اذا جاءك المؤمنات یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت لیں ان کلمات پر، علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، نہ پیدا ہونے کے بعد نہ پیدا ہونے سے پہلے، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، یعنی یہ کہ کسی کو غلط طرف منسوب نہیں کیا جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے باہر ملک چلا گیا، یہاں پر بیوی نے کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے، اب شوہر گھر آیا تو کہنے لگی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، العیاذ باللہ، باپ کی نسبت غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کسی نے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، پھر وہ چلا گیا، تو یہاں اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے خط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، میں امید سے ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے کام کر لو۔ وہ بیچارہ 9 مہینے تک انتظار کرا، پھر بچے کی صورت دیکھنے کے واسطے آنے والا ہے، جب پتہ چلا تو کسی اور کے بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیا اور یوں کہنے لگے یہ تمہاری اولاد ہے۔ یفترینہ بین ایدیہن، ہاتھوں سے دوسرے کا لے کے گود میں بٹھا لیں گے، تیرا ہے وہ، اس کا باپ دوسرا ہے، نام آپ اپنے شوہر کا دے رہے، غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی عورتوں سے بحث کی ہے کہ دوسری کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں کریں، اور زنا کا ارتکاب کر کے، غلط کام کر کے اس عورت اور اس اولاد کو جو کسی اور کی ہے اپنے شوہر کی طرف منسوب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کر سکتے، اس سے نسب میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ حقیقی جو باپ ہے اس کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ ایمان والی عورتوں سے بحث کی گئی ہے تو ان باتوں کا خصوصی اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف منسوب نہیں کریں گے اولادوں۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو اڈاپٹ کیا تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو۔ چنانچہ زید، جبکہ زید بن محمد سے ملقب ہو چکے تھے اور اس نسبت پر نازل و فرحان تھے، لیکن کہلائے گئے تھے کہ زید بن حارثہ ہیں، ہاں زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، حضور کے چاہنے والے اور حضور ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، یہ فرمایا گیا۔ تو نسب کو غلط کبھی بھی نہیں کرنا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے خاندان کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس نے اپنا نسب غلط کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنی نسبت کو کسی اونچے خاندان کی طرف کر دیتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔
میں نہیں کہہ رہا آیات سناؤں گا، روایات سناؤں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ نسب غلط اپنا بھی بیان مت کرو، اپنا جو باپ ہے باپ، دادا ہے دادا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کسی اور کی نسب کو غلط بیان کرنا بالعمد، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے نسب کو غلط کرو۔ اس میں ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی چوک ذہن میں رکھ لینا تاکہ بچ سکیں۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ کام فلاں دن ہو جائے گا، وہ سب ارے نہیں کر سکتے، نہیں بہت مشکل ہے، میں نہیں کرا تو میرے باپ کی اولاد نہیں۔ اپنا نسب غلط کر لیا، نہیں کر لیا، ایک ہی جملے میں اپنے نسب کو غلط بیان کر دیا نا، خدا نہ خواستہ اس سے وہ کام نہیں ہوا، کیا مطلب ہوا؟ انہیں اس کے باپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ کتنے گناہ کر بیٹھا ہو ایک جملے میں، اپنے باپ کا غلط نسب بیان کر لیا ایک گناہ، اپنی ماں پر تہمت لگا گیا دوسرا گناہ، اتنی بڑی تہمت کہ خود کو ولد الزنا قرار دے رہا، اتنی باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا بھائی ایسی باتیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جذبات میں آنے سے باہر مت ہو جاؤ، اتنے باہر مت ہو جاؤ کہ اپنے ہی نسب کو لعن طعن کرنے لگو، اپنے ہی نسب کو غلط کرنے لگو، دنیاوی اولاد و مقاصد کے لیے اپنا نسب بدل دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کا نسب غلط بیان کر دے تاکہ اس کی عزت گھٹ جائے، اس کا وقار کم ہو جائے، اس کا مرتبہ گر جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس کو جو بنانا تھا اللہ نے بنا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ کسی کو اونچے خاندان کی نسبت مل گئی، کسی کو اتنا اونچا خاندان نہ ملا، لیکن جو ملا اللہ کی نعمت ہے۔ اور عرب جاہلوں میں ایک بات یہ تھی کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے تھے نا، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے، برہمن اپنے کو بہت اونچی ذات کا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ترتیب ہے ان کے پاس، سب سے نچلے سطح پر یہ خاندان انتہائی گھٹیا قسم کا ہے، شودر ہیں، اور جناب والا ان کے ساتھ اٹھا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یوں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم سب کے سب بنی آدم ہو، تمہارے ایک ہی والد ہیں، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں بنائے۔ فخر و مباحات کی چیز اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکنا، تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا، یہ اللہ کے نزدیک تمہیں عزت والا بنائے گا۔ خاندان عزت والا نہیں بنائے گا، قبیلہ عزت والا نہیں بنائے گا، بلکہ تقوی یہ اللہ کے نزدیک عزت والا بناتا ہے۔ تو نسب نہ اپنا غلط بیان کرو، نہ دوسرے کا نسب غلط بیان کرو، اور نہ کسی کے نسب کو جانا دو کہ سب بنی آدم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ، اکرام، احترام کے روش پر چلو۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر، یعنی اگر ایک آدمی جان بوجھ کر اپنے نسبت غلط بیان کرتا ہے، اپنا نسب غلط بیان کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ ومن ادعا قوما ليس له فيهم فليتبرأ مقعده من النار، فرمایا کہ کوئی اپنے کو کسی قوم کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ وہ اس قوم میں سے نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور فرمایا اسی کے ضمن میں امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اغراض و مقاصد کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اپنے نسبت کسی خاندان کی طرف کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت میں حرام ہو سکتا ہے جبکہ یہ عمدن کیا ہو، انجانے میں ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتسب الى غیر ابیہ او تولى غیر مبالیہ
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. کسی نے اپنا نسب غلط بیان کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے باپ کوئی اور ہے اور وہ اپنا باپ کسی اور کو بتاتا ہے، اور اس کا آقا کوئی اور ہے اپنے کو کسی اور کا غلام بتاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے اور بھی لوگوں کی اس پر لعنت ہے. اور ایک روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرمایا ہے، فالجنت علیہ حرام. پھر اور ایک جگہ روایت میں ہے سنن ابن ماجہ کی فعلیہ لعنت اللہ المتتابعۃ الی یوم القیامہ. یہ لعنت وقتی طور پہ نہیں ہوتی، متتابعۃ الی یوم القیامہ در پہ اس پر لعنت ہوتی ہے حتیٰ کہ قیامت تک اس پر لعنت اور انکار پڑتی رہتی. تو بھائی نسب کو غلط بیان کرنا، اپنے نسب کو غلط بیان کرنا کسی دوسرے کے، اور کسی کے نسب کو ہلکا کہنا اور تانے دینا، یہ تینوں بھی زبان کے ہونے والے گناہ کبیرہ ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. مختصر لفظوں میں ایک دو مضمون اور سن لیجیے. ایک مضمون تو یہ کہ بھائی ہم کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں غیر محتاط ہیں، اتنے غیر محتاط ہیں کہ بے احترامی اور بے احترامی ہو جاتی ہے. اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن سمجھنے کے لیے مفید ہے، آسان لفظوں میں ہونے کی وجہ سے. فرمائیں اکرم الخبز، روٹی کا احترام کرو. روایت ضعیف ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن مفہوم صحیح ہے، معنی صحیح ہے. روزی روٹی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جو بندہ روٹی کا احترام نہیں کرتا، رزق کا احترام نہیں کرتا، وہ رزق کی ناقدری کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، ضمن میں دو تین شکلیں بتا دیتا ہوں مختصر. دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نے دسترخوان بچھا دیا لیکن دستر بچھانے میں دیر ہو گئی، اپنے کو آفس لیٹ ہو جا رہے، بیچارے نے دستر تو بچھا دیا نا، ہم کیا کرتے ہیں خالد نکل جائے. بیوی کی بے احترامی کرے کہ اللہ کی نعمت کی بے احترامی کرے؟ کھانے سے ناراض ہو کے آپ لے لیں. اگر کھانا اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا دے، روٹ جائے اور پلٹ جائے روزی، پھر کیا ہوگا؟ ناقدری اگر کرو گے، ناشکری اگر کرو گے نعمتوں کی تو نعمتیں سلب ہو سکتی ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، عذاب سے مراد آزمائش میں ڈال سکتے ہیں. اگر ہم دسترخوان کو اگل کر چلے جائیں، یعنی بے اعتنائی کے ساتھ، بے مربتی کے ساتھ، بے اکرامی اور بے احترامی کے ساتھ، تو پھر مسئولیت کا اندیشہ ہے اور نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ اچھی خاصی نوکری چل رہی ہوتی ہے نا، لیکن انسان بڑا حدیث خبر واقع ہوا، میری صلاحیت، میری قابلیت، میری استعداد ایسی ہے، مجھے 1 لاکھ کی آفر آمد موش کے آ سکتی ہے صاحب، اب جا کر رہا ہوں 50,000 ہی دے دیں، لہذا نہیں کرتا، جاؤ استعفیٰ مار کے آ جاتا. اس کے بعد بیٹھا رہتا ہے وہ 1 لاکھ کی وہ کیا حیث میں چل رہے 150,000 کی لات مار کے آ گیا کہ نہیں؟ چل رہے سو روزی کو لات مارنے کی وجہ سے اگر ملنے والی تھی بھی تو اللہ روک دیتے ہیں، کیونکہ تو نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. اگر اللہ نے کوئی دوسرا راستہ بنا دیا پھر تم یہ کر سکتے ہو اس نیت کے ساتھ، اے اللہ میرے لیے دوسرا سبب بن گیا ہے، میں یہ سبب کسی اور محتاج کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، پھر تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میری صلاحیت ایسی ہے، اگلے دن نوکری بول کے آ جاتے ہیں، چل رہے سے نوکری کو لات مار کے آتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اپنے پیٹ پہ لات مار لینا. کیوں؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، چل رہی تھی روزی، حرص کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، باعتبار نتیجہ نہ یہ رہا نہ وہ. کہتے ہیں نہ خدا ہی میں سے ملا نہ وصال سلام. تو ایسی بے احترامی اور بے احترامی رزق کے معاملے میں اور روزی روٹی کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا گناہ جو ہم سے عام طور پر ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اسی ضمن میں ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کو یاد رکھنا چاہیے. کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، پانی زیادہ ہو گیا، کبھی تھوڑا سا کھٹا زیادہ مل گیا، طبیعتیں اکتا جاتی ہیں.
اور فوری متنفر ہو جاتے ہیں اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ اتنے جلال میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے سامنے ایسے حالات نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے حالات پیش نہ آئے؟ حضور علیہ السلام اس اور نمونہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان بچھایا جاتا آپ تناول فرمانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے، کوئی چیز پسند خاطر ہوتی تو آپ تناول فرما لیتے، اور کسی چیز کی طرف رغبت نہ ہوتی تو آپ ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن آپ کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو برا نہیں فرماتے تھے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو نہیں پسند آ رہی چھوڑ دو، اس میں حرج نہیں، لیکن عیب نکالنا اس میں حرج ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ بھی نہیں دیا۔ کتنے گھرانے آپ کو دکھاؤں جہاں وہ بھی مل جائے تو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اسے کھائیں اور اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ ایسے بھوکے پیٹ بھی موجود ہیں، ایسے تشنہ کام بھی موجود ہیں، اگر ان کو یہ بھی مل جائے تو وہ احترام سے کھا لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو مل گیا۔ ایسے کتنے ہوں گے جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوا؟ یہ سوچ کر عیب نہ نکالو، جو مل جائے کھا لو، پسند نہ آئے تو ہاتھ روک لو، لیکن زبان سے نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقدری کے وبال میں اللہ تعالیٰ نعمت کو زوال دے دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تیسرا مضمون مختصراً ذہن میں رکھیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ترتیب میں محدث دجن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لیتا ہوں، مختصر ہو جائے گا۔ ایک گناہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل عمل سے ہے اور ایک شکل قول سے ہے۔ دونوں اعتبارات ذہن میں رکھ لیجیے۔ شاید میں عمل کی جگہ نہ سناؤں، یہی دونوں باتیں سنا دوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے ایک مجلس کا پورا۔ ایک بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں، یہ میری مثال نہیں ہے، مواعظ حسنہ میں محدث دجن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، میں وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بچہ ہوتا ہے جنین، جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس بچے کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے، یا موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے کیمریز آ گئے ہیں، مختلف قسم کے آپ کے مائک سسٹمز آ گئے ہیں، آپ کسی طرح ایک مائک بچے کے کان تک پہنچا دیجیے۔ پہنچانے کے بعد میں یوں کہیے کہ بیٹے میں تمہارا والد بزرگوار عرض کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد تم دنیا میں آؤ گے اور یہ جو دنیا ہے نا تمہاری اس ماں کی پیٹ کی دنیا سے بہت بڑی ہے۔ بچہ جواب کیا دے گا؟ تمہاری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ چار دیواری ماں کے پیٹ کی بس یہ سب سے بڑی دنیا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا ہو سکتی ہے؟ بچہ مانے گا؟ کیا بولتا یہ سب ہے، آگے کا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ ایک انسان کا حال دنیا کے پیٹ میں یہی ہے جیسے بچے ماں کے پیٹ میں ہو اور ان سے کہا جائے کہ اس سے بڑی دنیا بھی ایک ہے، تم آؤ گے تو دیکھو گے، انہیں یقین نہیں آتا ہے، اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی ولادت نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیا میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں لیکن جنین کی طرح رہتے ہیں، جب ان سے آخرت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو آخرت کا جو منظر ہے اور جنت جو محل ہے وہ اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر ہے اور اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، تو آدمی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اس کو کیسے مانیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں جیسے جنین کا بچہ کہتا ہو جو ہے ماں کی پیٹ ہے، باہر کی دنیا کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا ہے، آخرت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، اور یقین کے اعتبار سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے آخرت پر جو یقین رکھنا چاہیے وہ مجھے حاصل نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، محدث دجن کے الفاظ ہیں۔ سزا
اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے؟ سمپل ہے، تمہارے سامنے دو امور سمجھنے کے لیے حضرت نے جو مثال دی میں وہی مثال رکھ رہا ہوں۔ دیکھو ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دکان میں ہیں، آپ تجارت میں ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، ایک طرف گاہک آیا ہوا ہے، اب یہ بتاؤ اللہ اکبر کی آواز پر آپ تجارت چھوڑتے ہیں یا مسجد جانا چھوڑ کر تجارت کرتے ہیں؟ دونوں میں سے کون سا کام کرتے ہیں؟ صاف لفظوں میں بولنا آخرت پر یقین کا مسئلہ ہے۔ ہم کبھی تجارت کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں کہ ساتھ جا رہا ایک گراہک کو دے دو کہ پھر جاتا ہوں نماز کو، بہت نمازی ہے تو کی بات کر رہا ہوں میں۔ اذان ہوتے ہی ہم نے اگر تجارت ترک نہیں کی، اذان ہوتے ہی اگر ہم نے زراعت ترک نہیں کی، اذان ہوتے ہی ہم نے اگر ملازمت ترک نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں، اس کو گناہ عملی بھی کہتے ہیں، ہم عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا مقدم ہے، اللہ بعد میں۔ ترجیح کس کو دے دی؟ ترجیح کا گناہ ہوگا کہ ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی۔ اب یہی گناہ زبان سے کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دعوت کے ساتھ ہی جاتے جاتے کہتے ہیں بھائی اذان ہو گئی ہے، چلیں ذرا تھوڑا نماز کو ساتھ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 ختم بھی چل لوں گا، مسجد میں ساتھ نماز بھی پڑھ لیں گے۔ بہت سے ساتھی دعوت دیتے ہوئے آتے ہیں نماز کو۔ اب جب وہ آدمی آ رہا ہے، آتے آتے اس نے آواز دی تو کیا بولتے ہیں؟ کیا ہوں صاحب، آپ جاؤ، تمہاری بیوی نہ بچے، یہ کام بیوی بچے والے کرنا ذرا مشکل ہے، ہم وہاں بیوی والے بچے والے، تمہارے کو کیا ہے اسی کی جاب ہے، کر لیتے ہیں، خالی رہتے نماز کو جاتے ہیں۔ میں چھوڑ کو گیا تو گھر کا کاروبار کیسا چلنا، گھر کی ہنڈی کیسا چلنا، بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ اگر یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی کہ نہیں دی؟ اگر ہم نے دنیا کو ترجیح لساناً دی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ زبان کا گناہ کبیرہ ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے آخرت کو اور تم نے کیا سمجھ لیا ہے دنیا کو۔ وہ دنیا جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک دھوکے کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ایک دھوکے کا گھر، ایک دھوکے کا سامان ہے جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے نہ ماننے والے اور طلب دنیا کے رکھنے والوں کو اتنا نواز دیا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والوں کے ایمان سے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، سورہ زخرف، اگر ایمان والوں کے ایمان سے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چوکھٹیں اور گھروں پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی اور ان کی سریر یعنی ان کی چوپائیاں، ان کے تخت، یہ سب سونے اور چاندی کے دے دیتا۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن ہم نے وہ چیز جس کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، وہ چیز جس کی اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اس کو اتنا بڑا اپنے لیے وبال بنایا ہوا ہے کہ صاحب یہی سب کچھ ہے اور آخرت دیکھا جائے گا جب مریں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تم یقین بھی نہ رکھو اور تھوڑی اپنی طرف سے رغبت بھی نہ ظاہر کرو اور عملی اعتبار سے بھی دور رہو اور زبان سے بھی اقرار کرو کہ آخرت دیکھا جائے گا، تو پھر کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیں۔ نہ عمل سے اپن ترجیح دے سکتے ہیں دنیا کو اور نہ زبان سے ترجیح دے سکتے ہیں ہم دنیا کو۔ آخرت کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں وہ بامراد ہونے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے، چھوڑ کے جانے کی چیز۔ حقیقی دنیا تو وہ ہے جب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ایمان والوں کو ان کی محنتوں کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال صالحہ کی جزائیں دی جائیں گی اور انہیں نوازشات سے نوازا جائے گا اور انہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔
تو آخرت کو ترجیح دینے والوں کے لیے جو معاملہ ہوگا وہ بالکل الگ ہے۔ تو کس کو ترجیح دیں گے؟ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور اگر زبان سے ہم نے یہ کہا کہ صاحب یہ تو رہبان لوگوں کا کام ہے جو جوگی قسم کے ہوتے ہیں، یوگی قسم کے ہوتے ہیں، پہاڑوں میں رہ جاتے بس جاتے ہیں، جن کی نہ بیوی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں، یہ کام تو ان کا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ ہم ذرا کاروبار چھوڑ کے نکلنا مشکل ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے وہ انتہائی سخت عذاب میں گھیرا جائے گا۔ یہ مضمون حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ حسنہ میں لکھا ہے، وہاں سے میں نے نقل کر کے سنایا ہے کہ صاحب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت نسب سے متعلق 3 باتیں اور رزق کے احترام سے متعلق 1 بات اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح 5 باتیں آپ کی مجلس میں سنائی گئی اور ان سب کا تعلق زبان سے ہے، اس کی حفاظت